صلاحیتیں اسلام کے کام نہ آ سکیں۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی مولانا اقبال احمد سہیل کے ساتھیوں میں سے تھے۔ مولانا سہیل کی علی گڑھ کی تعلیمی زندگی کے زمانے کا ایک واقعہ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ 1918 یا 1919 کا واقعہ ہے۔ یونین میں ام السنہ عربی پر پروفیسر خواجہ کمال الدین مرحوم کی اردو میں تقریر تھی۔ مرحوم نے بڑی قابلیت اور اعتماد کے ساتھ تقریر شروع کی۔ مولانا سہیل کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ سردیوں کا زمانہ تھا۔ مولانا کو احباب ہسپتال لائے تھے۔ یونین میں مجمع دیکھا تو کہا، مولانا تکلیف نہ ہو تو ذرا تقریر سنتے چلیں۔ مولانا نے کہا، اچھی بات ہے، لیکن آنکھوں میں تکلیف زیادہ ہے، جلد اٹھائیں گے۔ سب لوگ یونین میں آئے۔ مولانا سر سے پاؤں تک بڑے وزنی لبادے میں ملفوف تھے۔ سر پر اونی کنٹوپ تھا، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس پر ایک ہرے رنگ کا چھجا لگا ہوا تھا۔ خواجہ صاحب نے کم و بیش 2 گھنٹے تک تقریر کی۔ حاضرین محو حیرت تھے۔ تقریر ختم ہوئی تو پریزیڈنٹ نے اعلان کیا کہ مولانا سہیل فاضل مقرر کا طلبہ کالج کی طرف سے شکریہ ادا کریں گے۔ مولانا کے خلاف سازش کامیاب ہوئی۔ دوستوں اور ساتھیوں نے مولانا کو ہاتھوں ہاتھ ڈائس پر پہنچا دیا۔ مولانا کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میز کے پاس کھڑے کیے گئے۔ تھوڑی سی ناک، اس سے ذرا بڑی تھوڑی، اور ہاتھ کی صرف انگلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ مولانا نے بے تکلف تقریر شروع کر دی۔ اس اعتماد سے گویا تمام عمر اسی مبحث پر تیاری کی تھی۔ جو لوگ یونین کے مجمع سے واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اچھے مقرر کے بعد کسی اور کی تقریر سننے کے لیے کوئی نہیں ٹھہرتا، اور صدر کا شکریہ بھی اسی بدنظمی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ مولانا سہیل نے بھی ام السنہ عربی پر تقریر شروع کی۔ پون گھنٹہ تک تقریر کی، نئے نئے پہلوؤں سے موضوع پر روشنی ڈالی، نئی نئی مثالیں پیش کیں۔ تقریر کو اس درجہ دل نشین اور کہیں کہیں اتنا شگفتہ بنا دیا کہ خواجہ کمال الدین نے بے اختیار ہو کر مولانا کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، تمہارے جیسا جامع کمالات ساتھ کام کرنے والا مل جائے تو میں اسلام کا جھنڈا یورپ کی سب سے بلند چوٹی پر نصب کر دوں۔ مولانا اقبال احمد سہیل MA LLB غیر معمولی ذہین آدمی تھے۔ اردو کے علاوہ ان کو عربی، انگریزی اور فارسی پر بے پناہ قدرت حاصل تھی۔ ان کے 2 شعر یہ ہیں، اگر کچھ مرتبہ چاہے تو اس ہستی کو باطل کر، کہ دانہ بارور ہوتا ہے پہلے خاک میں مل کر۔ ایک کاروان ملت اٹھ تو بھی گامزن ہو، ہر سمت سے صدائیں آتی ہیں طریقوں کی۔ اسلامی دعوت کا کام وہ انتہائی اعلیٰ معیار کے ساتھ کر سکتے تھے، مگر ان کی تمام صلاحیتیں شاعری اور وکالت کی نظر ہو کر رہ گئیں۔ موجودہ زمانہ میں اس طرح کے کتنے لوگ ہیں جو فطرت سے اعلیٰ درجے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوئے، مگر ان کی اعلیٰ صلاحیتیں اسلام کے کام نہ آ سکیں۔ وہ سطحی چیزوں کے پیچھے لگے رہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے گئے۔